بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو نجار کے باغات وغیرہ اموال ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑے دے دیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اونٹ نہیں دوڑائے، تو یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے، اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر صدقہ کیا ہو۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، 30 برسوں ساتھ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو لڑکیاں میرے پاس جنگ باز کے گیت گا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گیا، چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور آپ نے مجھے ڈانٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ انہیں گانے دو۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ ڈال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے۔ اب جب میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر تھا، اس طرح میں چھپ پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، خوب بنوار فدا۔ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ۔ احمد نے بیان کیا اور ان سے ابن وہاب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو جانے کے لیے لفظ عمل کی بجائے فلم غفلہ نقل کیا ہے، یعنی جب وہ ذرا غافل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی واقعے کی تحقیقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ڈرو مت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ گھوڑا جیسے سمندر ہے۔ یہ قوم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سے فتوحات کیے، اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اونٹ کی پشت کا چمڑا، سیس اور لوہا ان کی تلواروں کے زیور تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں کجوالا کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببل کے درخت بکثرت تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببل کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔
عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر وہ خود متاثر ہو کر سلام لائے۔ ان سے احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر زخم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی جس سے سر پر زخم آئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بہانا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید کھچے اور ایک قطع اراضی جسے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے کے سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاں ببل کے درخت بکثرت تھے کہ جوالے کا وقت ہو گیا۔ تمام صحابہ سائے کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی موجود تھا۔ اس اجنبی نے کہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ اس پر وہ شخص خود ہی دہشت زدہ ہو گیا اور تلوار نیام میں کر لی، اب جی بیٹھا ہوا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔